بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کیا حیض کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن میں ہی پاک ہوں؟ اگر 5 دن میں خون رک جائے اور نہا دھو لیں تو کیا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ کوئی کسی خاتون کو 3 دن مینسز ہوئے اور بند ہو گئے تو اس کے بعد ان کو لازم ہے کہ نہا کے نماز شروع کر دیں۔ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، وہ پھر استحاضہ ہے اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ تو 7 دن کوئی جو آپ نے مدت بیان کی ہے یہ درست نہیں ہے، کم سے کم 3 دن کے بعد اگر خون بند ہو گیا تو غسل کر کے نہا دھو کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اولاد کو عالم حافظ بنانے کی فضیلت۔ مشکور صاحب بہار انڈیا سے۔ زیادہ تر لوگ انڈیا کے ہی ہیں جو سوالات پوچھتے ہیں، پاکستانیوں کو شاید شوق نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، واللہ عالم۔ مشکور صاحب پوچھتے ہیں جی بیٹے کو عالم اور حافظ بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا مانگے۔ تو پہلی بات، نیک اولاد وہ خود صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد کے ساتھ اگر عالم بھی ہو یا حافظ بھی ہو تو ظاہر ہے یہ آپ نے اس کو اعلیٰ درجے کا نیک بنا دیا، تو یہ اور زیادہ بڑی خود بخود اسی حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ جاریہ میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام جس کا لوگ یعنی قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں یا آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو عالم بنا کے چھوڑ دیں تاکہ وہ دین کا کام کریں، اور جتنا وہ دین کا کام کریں گے ہدایت لوگوں کو ان کے ذریعے ملے گی، والدین کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ سوچیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا تو درخت سے چرند پرند جب تک کھائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ تو سوچیے درخت کا فائدہ زیادہ یا عالم کا؟ درخت سے لوگوں کو مادی فائدہ ہوتا ہے اور عالم سے لوگوں کو روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو عالم بنانا، حافظ بنانا، حافظ بنائیں گے تراویح پڑھا سکے گا، قرآن پر عبور ہوگا، لوگوں کو بچوں کو پڑھا سکے گا، تو یہ دونوں صدقہ جاریہ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حافظ کے سر پہ قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ۔ حج اور عمرے کے موقع پر ہار پہنانا کیسا ہے؟ ختم قرآن، حج اور عمرے کے موقع پر ہار پہنانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ رحیم داد 4 صدہ سے۔ یہ ایک رسم ہے لیکن غلط رسم ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کوئی عبادت جب آپ کر کے آئے ہوں تو ہار پھول کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی شادی تھوڑی ہو رہی ہے اس کی جو وہ اس کو ہار پہنا رہے ہیں۔ بس حج کیا اللہ کے لیے کیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آ جائیں آرام سے، اور عمرہ کیا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ لینے چلے جائیں اگر کوئی آپ کے بڑے بزرگ آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یعنی ناجائز نہیں ہے ہار پہنانا، لیکن یہ ایسی رسم ہے جو مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے۔ ناجائز نہیں ہے لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ اچھا بھائی، کیا کسی کھانے کو ناپسند کرنا گناہ ہے؟ گھر میں جو کھانا بنتا ہے اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو کیا یہ رزق کی ناقدری اور گناہ ہے؟ نام نہیں لکھا انہوں نے۔ دیکھیے، کھانے کو ناپسند کرنا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار زبان سے کرنا، یہ خلاف سنت ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ رزق کی ناقدری میں آتا ہے کہ مجھے یہ میں نہیں کھاتا، یہ کیا بنا لیا ہے۔ آج بہت ایک غلط لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ہم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کرتے تھے تو والدین کی طرف سے بہت سخت ڈانٹ پڑتی تھی ہم کو، یہ رزق ہے، اس طرح ناقدری نہیں کرتے۔ وہ لفظ ہے کہ آج کل بچے کہہ دیتے ہیں کیا بکواس کھانا بنایا ہوا ہے، یہ بہت بڑی کھانے کی بے حرمتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ناپسند ہوتا تو نہیں کھاتے، زبان سے نہیں کہتے کہ یہ کیا پکایا یا مجھے نہیں پسند نہیں ہے، تو بس وہ نہیں کھانا اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو کھانا کسی کو پسند بھی آ سکتا ہے، ناپسند بھی آ سکتا ہے، ہر ایک کا مزاج ہے۔ تو جو کھانا آپ کو پسند نہیں ہے، شریعت نے مجبور نہیں کیا گن پوائنٹ پہ کہ آپ وہ پسند کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، جو چیز پسند نہیں ہے آپ نہ کھائیں، وہی چیز کھائیں جو آپ کو پسند ہے اگر اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں۔ لیکن اس طرح سے عیب نکالنا کہ یہ کیا معاذ اللہ بکواس ہے، بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کیا گندا کھانا بنا دیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا گند کھا رہے ہو، اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت ہی بے حرمتی ہے رزق کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں ڈرنا چاہیے، اللہ رزق چھین نہ لے۔ ہاں، اگر آپ نے گھر والوں کو تنبیہ کرنی ہے تو تبلیغ والے ایک بڑا اچھا اصول بتاتے ہیں کہ بھئی نمک زیادہ ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کھانے میں نمک زیادہ ہے، بلکہ بولے بھی کھانے میں آئندہ تھوڑا خیال کریں، نمک کم کر دیا کریں، یوں کہہ دیا کریں آپ۔ اور اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نمک زیادہ ہے تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں کہہ دیں تو اور اچھا خاندانی ہونے کی علامت ہوگی، بھئی تھوڑا نمک کم رکھا کریں کھانے میں، نمک زیادہ اچھا نہیں ہے یا صحت کے لیے نقصان دہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ کیا بکواس ہے، اور یہ تو بہت ہی برے الفاظ ہیں۔ تو کھانا پسند کرنا فرض نہیں ہے، نہیں پسند تو نہ پسند کریں، نہ کھائیں اس کو، وہ آپ کے انداز سے ہی سمجھ جائے گا۔ یا یہ بول دیا کریں بھائی کھانا بہت اچھا ہے مگر میں یہ شوق سے کھا نہیں سکتا، میری مزاج کے خلاف ہے، اس طرح کہہ دیا کریں۔ جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے. اور قبرستان جانا چاہیے، حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے. جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے. طلاق کے بعد بچی کہاں رہے گی؟ میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، 1 سالہ بچی بھی ہو، وہ باپ کے پاس رہے گی یا وہ ماں کے پاس؟ قاری زاہد صاحب چنیوٹ سے. دیکھیے، بچی جب تک چھوٹی ہے ماں کے پاس رہے گی، جب 9 سال کی ہو جائے تو باپ کے پاس آئے گی. اور جب تک چھوٹی ہے ماں کے پاس رہے گی، مگر باپ جب چاہے گا بچی سے ملاقات کرے گا. ماں بچی سے ملاقات پہ روک نہیں سکتی. اور فقہاء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہفتے میں 1 دن مکمل باپ کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے اگر باپ چاہے. جیسے ہفتے میں 1 دن باپ چاہتا ہے کہ آج 24 گھنٹے بچی میرے پاس رہے گی، تو ماں نہیں روک سکتی اس کو. تو مستقل ماں کے پاس رہے گی، لیکن باپ جب ملنا چاہے ملے، اور ہفتے میں 1 دن مکمل اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یعنی رات گزار سکتا ہے بچی کو لے کے. اور جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو پھر باپ کی کسٹڈی میں آئے گی وہ. اور باپ کی کسٹڈی میں ہونے کے بعد پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا تھا، یعنی ماں جب چاہے گی بچی سے ملے گی، اور ہفتے میں کم از کم 1 دن بچی ماں کے ساتھ بھی رک سکتی ہے، باپ روک نہیں سکتا. لیکن مستقل جو رہے گی وہ باپ کے پاس. اس دوران سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، چاہے وہ ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے. تو یہ شریعت کا ایک لگا بندہ اصول ہے. آج اس اصول کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس پر عمل کیا جاتا ہے. ماں نے اگر بچی کو رکھ لیا تو ماں کے پاس ہی ساری زندگی رہتی ہے، باپ سے ملنے نہیں دیتی. ملنے دیتی ہیں تو عدالتوں میں جا کے. باپ کے لیے غیرت کے بڑا خلاف ہوتا ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی سے ملے یا بیٹوں سے ملے. اس چیز کو مائیں نہیں سمجھتی ہیں. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب چل رہا ہے. ماں کو چاہیے کچھ اللہ کا خوف کرے، کیونکہ میرے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں زیادہ تر شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا ہوتا ہے، باپ چھین لیتے ہیں. لیکن جو شہروں میں کیسز آ رہے ہیں، مائیں طلاق کے بعد بچوں کو باپ سے چھین لیتی ہیں، اور باپ کے خلاف ان کو ورغلاتی بھی ہیں. اور عدالت میں باپ بیچارہ کیس کر کے ملتا ہے تو خرچہ سارا باپ کے ذمہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ عدالت لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ہوتا ہے. لیکن نہ باپ کی مرضی سے ان کی تعلیم، نہ باپ کی مرضی سے ان کی تربیت. اور وہ ساری زندگی بچے باپ کی کسٹڈی میں آتے ہی نہیں ہیں. رات بھی نہیں گزارنے دیا جاتا ان کو باپ کے ساتھ کہ چلو جی اتوار کی چھٹی ہے، باپ ان کو لے جائے اپنی ماں سے ملائے، یعنی بچوں کی دادی سے ملائے. یہ سب ظلم ہے جس پر ان خواتین کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. تو یاد رکھیں، جیسے ماں کے دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، باپ کے دل میں بھی محبت رکھی ہے. تو یہ سب جو ظلم ہو رہا ہے نا آج، صرف عورت پہ ظلم نہیں ہوتا، باپ پہ بھی ظلم ہوتا ہے. ماں پہ، یعنی جو بچوں کا باپ ہے اس پہ بھی ظلم ہوتا ہے. اور طلاق کے بعد میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کیسز میں باپ پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے عدالتیں تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیں گی. عدالتیں تو مکمل اس معاملے میں عورت ہی کو سپورٹ کرتی ہیں. شریعت میں یہ بھی ہے کہ عورت اگر کسی جگہ نکاح کر لیتی ہے، اور وہ نکاح شوہر کے خاندان میں نہیں کرتی، شوہر کے خاندان سے باہر کرتی ہے، تو اسی وقت اس کو بچے پھر حوالے کرنے پڑیں گے باپ کے. وہ پھر اپنے ساتھ بچے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ستیلی بیٹی کو شریعت ستیلے باپ کے پاس نہیں پسند کرتی. اوریجنل باپ جب موجود ہے تو ستیلی بیٹی اوریجنل باپ کے پاس رہے گی. لیکن آج ان تمام حکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، عدالت میں بھی اس پر عمل نہیں ہوتا، تو اور پھر خواتین فائدہ اٹھاتی ہیں اس کا. تو یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. دنیا میں آپ کا جو بس ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے. خوب سمجھ لینا چاہیے. تو میرے سامنے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد جو ہے نا باپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. بعض دفعہ مرد طلاق نہیں دیتا، عورت خود ہی خلا لے لیتی ہے عدالت سے، اس میں بھی پھر یہی گیم کھیلا جاتا ہے. کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ باپ نے ظلم کیا، لیکن شہری زندگی میں آج کل جو کیسز طلاق کے بعد آ رہے ہیں بچوں کے معاملے میں، وہ عورت ظلم کر رہی ہوتی ہے باپ کے معاملے میں. وہ نچوڑتی ہوتی ہے پورا اس کو، لیکن نہ اسکول باپ کی مرضی سے پڑھیں گے بچے، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں. جبکہ اسلام نے اس معاملے میں باپ کا حق مقدم کیا ہے، تربیت کے معاملے میں اور اطاعت کے معاملے میں. کھڑے ہو کر وضو کرنے کی دلیل، یعنی کھڑے ہو کر وضو کے صحیح ہونے کی دلیل. آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر وضو کریں تو وضو ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ جناب آپ سے میرا سوال، تو آپ نے نام نہیں لکھا، نام اور لوکیشن لکھا کریں لازمی. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا صحیح ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھڑے ہو کر وضو کرنا غلط ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو دلیل آپ کے ذمہ ہے نا کہ کیوں غلط ہے، کہ ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ دھو، اپنا چہرہ دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو. یہ حکم دیا اللہ نے. تو جو یہ حکم پورا کر لے گا اس کا وضو ہو جائے گا. کھڑے ہو کر کرے، بیٹھ کر کرے، لیٹ کر کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہونا بیٹھنا ضروری ہے، تو اس کے ذمہ دلیل ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو فرمایا کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوٹے سے یا برتنوں سے وضو ہوتا تھا، نلکوں کا رواج تو تھا نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کرتے تھے. ظاہر ہے لوٹے سے یا برتن سے کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے، جبکہ آج کل بیسن لگے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھ کے وضو کرنا مشکل ہے. آپ پائپ لگائیں گے تو پائپ نیچے تک لے کر آئیں گے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر کوئی بیٹھ کے کرے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی موقع ہے وہاں پر یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کھڑے ہو کر وضو کرنے میں. پیمنٹ کے بغیر سافٹ ویئر استعمال کرنا، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، زیادہ تر سافٹ ویئر پیڈ ہوتے ہیں، ہر سافٹ ویئر کو پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہیں جس سے کسی سافٹ ویئر کو فری میں استعمال کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ زارا احمد دبئی سے.
اس کے بارے میں نے جو ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کی ہے، یہ جو سافٹ ویئر جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کے اصول کے خلاف ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں. تو میں نے جتنے بھی ماہرین ہیں ان سے جو رابطہ کیا تو وہ سب یہی کہتے ہیں یہ اللیگل ہے. تو اس لیے اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ سافٹ ویئر خرید کے استعمال کریں. شبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے انسان. صحیح نوٹوں میں پھٹا ہوا نوٹ شامل کر کے دینا. بہت سارے نوٹوں کے اندر پھٹا ہوا نوٹ داخل کر کے لوگوں کو دینا کیسا ہے؟ عزیز الرحمن آسام سے. پھٹا ہوا نوٹ اگر اتنا ہے کہ وہ قابل استعمال ہے، یعنی وہ بینک میں قابل قبول ہے، وہ ضائع نہیں ہوا، نمبر نہیں پھٹے اس کے، تو پھر وہ دینا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اگر اتنا پھٹ گیا کہ وہ، کیونکہ نوٹ میں کڑک ہونا یا گلا ہوا ہونا یا پھٹا ہوا ہونا، اس سے نوٹ کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مارکیٹ میں قابل قبول ہو. اتنا پھٹ گیا کہ قابل قبول ہی نہیں ہے، پھر یہ دینا دھوکے میں آئے گا. کیا سحری کا وقت اذان تک ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں ہر اذان اول وقت پر ہوتی ہے، فجر میں بھی اول وقت پر اذان ہوتی ہے، تو سحری کا وقت اذان تک رہتا ہے یا کچھ منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے. جناب زبیر صاحب، اذان تو مجھے نہیں پتا کس ٹائم پہ ہوتی ہے، آپ نقشہ رکھا کریں اپنے سامنے صبح صادق کا. آج کل اپلیکیشن بھی موبائل میں آتی ہے، وہ اپلیکیشن آپ انسٹال کر لیں، تو جو ٹائم لکھا ہوا ہے صبح صادق کا، چاہے اس سے پہلے اذان ہو یا اس کے بعد اذان ہو، آپ نے صبح صادق ہونے سے پہلے جو ٹائم اپلیکیشن میں ہوگا تو اس کے حساب سے آپ بس اس سے پہلے سحری بند کر لیں. اذانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پہلے بھی ہو سکتی ہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. کیا ہاں یوٹیوب پر گیمز کے ذریعے پیسے کمانا، ویڈیو گیمز مثلاً پب جی وغیرہ کے ذریعے جو لوگ یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ عفنان صاحب ثوابی سے. دیکھیے، یوٹیوب پر جو پیسے کمائے جاتے ہیں نا، وہ اس کانٹینٹ کے نہیں ہوتے جو آپ اس پہ ڈال رہے ہیں، بلکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں. تو ایڈورٹائزمنٹ اگر جائز چیز کی ہے تو پیسے بھی جائز ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اگر ناجائز چیز کی ہے، جیسے شراب کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے یا کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، تو اس پہ ملنے والی ارننگ بھی حرام ہوگی. تو اس لیے اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو پیسے حلال ہوں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ جو جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. وہ جو ہے نا، وہ طریقہ اس کا ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ لڑکیاں آ جاتی ہیں اس میں، تو اس لیے اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جو ارننگ ہوگی اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کر دیا جائے ایک اندازے سے. باقی رہا مسئلہ پب جی کے ذریعے پیسے کمانا، تو میں نے بتایا کہ میری جہاں تک معلومات ہیں اس گیم کے ذریعے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ جو ایڈورٹائز چلتے ہیں اس کے ذریعے پیسے ہوتے ہیں، اس کی ارننگ کا میں نے بتا دیا. لیکن ویسے پب جی کو گیم کے جو ہے نا، یا اس ٹائپ کے ویڈیو گیم کے سافٹ ویئر بنا کے ڈالنا اپنے چینلوں پہ لوگوں کو، یہ لوگوں کا ٹائم برباد کرنے والی بات ہے. پیسے کمانے کا کوئی اچھا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. گیم بذات خود حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کے اچھائی میں سے یہ ہے، اسلام کی اچھائی میں سے، کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. یعنی انسان صحیح مومن اسی وقت بنتا ہے جب بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. آپ خود سوچئے کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. کروڑوں روپے بھی آپ دے دیں گے نا، یہ ٹائم نہیں واپس لیا جا سکتا. اور آخرت کی کروڑوں سال، اربوں سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. تو آپ اس کو پب جی جیسے فضول ترین کھیلوں میں ضائع کریں اور سارا دن نیٹ پہ بیٹھے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہ بہت بڑی سفاہت اور بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے. قبر میں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. جب اہل جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس ایویں تم نے کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے. تو اس لیے اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے. میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، حرام تو بالکل جب ہوگا جب جوئے کی شکل میں آپ اس کو کھیلیں گے. لیکن یہ بہرحال مزاج شریعت کے خلاف ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں. تو اگر آپ کو دماغی تفریح کے لیے کچھ کھیلنا ہی ہے تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے. جاگنگ کریں، ہارس رائڈنگ کریں، سوئمنگ کریں، اور اس طرح کے جو کھیل ہیں، والی بال ہے، اس طرح کے جو کھیل ہیں، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ صحت کو اچھا رکھنا بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ایسے کھیل کھیلنا جس سے سوائے دماغی تھکاوٹ کے اور بیکار ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. تو ایسا کھیل کھیلیں جس سے آپ کی باڈی کو بھی راحت ملے اور آپ کو ذہنی تفریح بھی ملے، اور تاکہ آپ اچھے کاموں میں، مفید کاموں میں ٹائم اچھی طرح گزار سکیں. جب صحت اچھی ہوگی تو اچھے کاموں میں ٹائم زیادہ اچھا گزار سکیں گے. آپ صحت خراب ہوگی تو اچھے تعمیری کام نہیں کر سکیں گے. تو اس نیت سے کھیل کھیلنا چاہیے. اس لیے میں پب جی وغیرہ کا، میں کیا، کوئی بھی بڑا سنجیدہ بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں جنہیں بہت زیادہ انہماک ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے پب جی میں لگے ہوئے تھے. ابھی بقرعید کے دنوں میں انہوں نے بکرے لائے، تو بچے جو ہے نا وہ بکروں کو ٹہلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ٹائم زیادہ اس میں لگایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بقرعید کے بعد وہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے بکری خرید رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں بچوں کو ویڈیو گیم سے ہٹا کے اس کام میں لگا دوں، یہ پھر بھی اچھی تفریح ہے. یہ پھر بھی جو ہے نا جانور پالنا، آپ بکری نہیں پالتے، آپ بلی پال لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ اس سے پھر بھی اچھی تفریح ہے.
تو کسی اور چیز کی طرف بچوں کو لگائیں آپ. انہوں نے کہا بچے جو ہے نا وہ جانور کو کھلائیں, بکری کا دودھ نکالیں. بکریاں پالنا تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں, نہیں تو کم از کم ان کو ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے اسی کو بزنس میں لا لیں بعد میں وہ. تو بچوں کے شوق کو ماں باپ جو ہے نا وہ لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف. آپ کو بکریاں سمجھ میں نہیں آتی, ظاہر ہے کراچی میں شہر میں کہاں بکریاں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی, کسی اور چیز میں لگا دیں آپ ان کو. سوئمنگ میں لگائیں, بچوں کو لے جایا کریں سوئمنگ پول, ان کو سوئمنگ سکھائیں, ان کو بولیں 1 گھنٹہ سوئمنگ کیا کرو, ہارس رائڈنگ سکھائیں ان کو, اس میں دلچسپی بڑھائیں. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں. انسان اچھا نہیں لگتا ویڈیو گیم کے آگے بٹن دبا رہا ہے اور کھیل رہا ہے, یہ اشرف المخلوقات پر یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں کرتی. اس لیے اپنا ٹائم بچائیں, اپنے آپ کو مفید کاموں میں کھپائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, سونا ہو پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ میں نے میری ماں اور بیوی سے کہا پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے دیں گے؟ میں نے کہا کہ جو سونا ہے وہ بیچ دو. انہوں نے کہا یہ سونا ہے, اس کو چاہے بیچ دو یا جو کرو, سب تمہارے ذمے ہے. کیا اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ بھائی اگر انہوں نے سونا آپ کو ہینڈ اوور کر کے آپ کو مالک بنا دیا کہ ابھی آپ کا سونا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں, پھر تو ان پہ زکوٰۃ ختم ہو گئی, اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی ہے. اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے, تو یہ سونا ہے اس کو بیچو, جو پیسے آئے اس میں زکوٰۃ دے دو, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سونا آپ کی والدہ بہن ہی کا ہے, اور آپ کی والدہ اور آپ کی وائف کا ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں. تو بہرحال سونے پر زکوٰۃ اگر فرض ہو تو کسی بھی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, چاہے سونا بیچ کے ادا کرنی پڑے. پہلی بیوی الگ ہونے کی دھمکی دے تو دوسری شادی کیسے کریں؟ آصف صاحب قطر سے. ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہے مگر پہلی بیوی کہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور بچہ بھی لے جائے گی, تو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کرنی چاہیے. وہ چلی جائے گی, کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ, زمین پر ہی رہے گی, مریخ پہ نہیں جا سکتی وہ. یا تو اس کے سائنسدانوں سے تعلقات ہوں اور راکٹ کے ذریعے وہ اس کو چاند پہ لے جائیں, تو پھر تو گھبرانے کی بات ہے. یہیں رہے گی انشاءاللہ اسی زمین پہ. جب شادی آپ کی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں, اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ واپس آ جائے گی. لیکن آپ نے اس کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں, اس سے محبت میں کمی نہیں ہونے دینی, اس کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے. اتحیات کے آخر میں کون سی دعا پڑھیں؟ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آخر میں کون سی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اتحیات کے آخر میں جب درود شریف پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. اخبل طریقے سے, جسے پشتو میں کہتے ہیں, آپ خود سے دعا نہیں مانگ سکتے, کیونکہ نماز میں ایسا کلام جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو وہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ اردو میں ہو, عربی میں ہو, انگلش میں ہو, کسی بھی زبان میں. تو اس لیے وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, یہ والی دعا ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت, یہ والی دعا. جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری پڑھ لیں, یا آپ ان میں سے ایک پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. سر کے بال کتنے بڑھانے چاہیے؟ سر کے بال کتنے بڑھانا سنت ہے؟ حسنین خان ٹیکسلا سے. دیکھیے سر کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹے والے رکھا کرتے تھے, کانوں کی درمیان تک بھی ہوتے تھے, کانوں کی لو تک, اور جب بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک بھی آ جاتے تھے, لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے تھے. تو اس میں علماء کیا بیان کرتے ہیں, کوئی حد نہیں ہے, جتنے چاہیں بال رکھیں, پٹے والے بال آپ جتنے چاہیں رکھیں, لیکن یہ سنت دینیہ نہیں ہے بلکہ سنت عادیہ ہے. یعنی ایز اے کلچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں سب رکھا کرتے تھے, تو آپ نے بھی رکھیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی نبی کے عشق محبت میں رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی یہ وہ دینی سنت نہیں ہے. چھوٹے بال بھی رکھ سکتے ہیں, بڑے بھی رکھ سکتے ہیں, جیسے چاہیں رکھیں, لیکن بال چاروں طرف سے برابر ہوں, کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے, یہ ٹھیک نہیں ہے. بستر پر سامنے کوئی بیٹھا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر بیڈ کے کنارے پر نماز پڑھی جا رہی ہے اور سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے, تو کیا اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے, امی عائشہ فرماتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. تو یہ بذات خود ایک جائز عمل ہے اگر کوئی سامنے لیٹا ہوا ہے, لیکن اگر توجہ آپ کی بٹ رہی ہے اور دوسری ضرورت بھی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجبوری تھی, گھر بہت چھوٹا تھا, تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ کہیں دور لیٹ سکیں یا دور بیٹھ سکیں, تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے, غربت تھی, مسکنت تھی, ہمارے نبی نے اسی مسکینی میں زندگی گزاری ہے. آج بڑے بڑے گھر ہیں ماشاءاللہ, یہ ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پہ چاہیے کہ نمازی کے سامنے کوئی لیٹے نہیں, کیونکہ اس سے آپ کی توجہ بٹے گی اس کی طرف, بار بار اس کی طرف ذہن جائے گا. نہ بیٹھے آپ کے سامنے کوئی, نہ لیٹے, اور نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا تو بالکل جائز نہیں ہے. عشاء کی قضا فجر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو کیا اسے فجر کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا اشراق کے بعد پڑھی جائے گی؟ نیز ظہر قضا ہو جائے تو کیا عصر کے وقت پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد, یا مغرب کے بعد پڑھیں گے؟ محمد وسیم میڈیا سے. جناب محمد وسیم صاحب, سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اور پہلی بات, کہ نماز قضا کرنا جان بوجھ کر گناہ کبیرہ ہے. اس سے بڑا اسلام میں کوئی جرم ہے ہی نہیں شرک کے بعد, تو اس لیے کبھی بھی قضا نہ ہونے دیں. اور اگر کبھی ہو گیا اتفاق سے, آنکھ نہیں کھلی, تو حدیث میں آتا ہے جب کوئی من نسی عن صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی آنکھ لگ جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد آئے اسی وقت پڑھ لے, تو یہی اس کا وقت ہے. تو اگر عشاء میں آنکھ نہیں, سو گئے تھے آنکھ نہیں کھلی, تو جیسے ہی آنکھ کھلی ہے فوراً پہلے عشاء پڑھیں, فجر بعد میں پڑھیں, چاہے فجر کا وقت داخل ہو چکا ہو. یہی حکم ظہر کا ہے کہ جیسے ہی ظہر یاد آئی آپ کو تو فوراً پڑھ لیں, عصر سے پہلے.
کورونا کی وجہ سے قربانی کی جگہ صدقہ کرنا، کیا کورونا کی وجہ سے اس بقرعید پر قربانی کرنا ضروری ہے یا وہی رقم کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ بقرعید تو گزر گئی بھائی، صدقہ جائز نہیں ہے بقرعید کے موقع پر۔ صدقہ جائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا حکم صدقے سے ادا نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ ناول افسانے پڑھنا کیسا ہے؟ ناول کہانیاں پڑھنے کی کس حد تک گنجائش ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ یہ بھی وہی ہے، ناول میں عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ میں نے کسی سنجیدہ اچھے عالم کو، اچھے آدمی کو ناول پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ مفید پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تاریخی کتابیں پڑھیں، اس سے علم میں اضافہ ہوگا۔ ناول میں کیا رکھا ہے؟ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اردو ادب یا انگلش ادب میں بہتری پیدا ہو جائے تو بھی اچھی کتابیں پڑھ لینا، تاکہ اس میں ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، اور بلکہ اخلاق خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں۔ حج کمیٹی کے پاس پیسے ہوں تو زکوٰۃ کا حکم۔ میری والدہ کو حج کمیٹی سے حج پر جانا تھا، لیکن اس سال حج کینسل ہونے کی وجہ سے ابھی بھی حج کمیٹی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ سلمہ بنت ظہیر بنگلور سے۔ جی ہاں نکالی جائے گی، کیونکہ یہ آپ کا قرض ہے جو انہوں نے واپس کرنا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ حیض کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ کیا خلا کے بعد نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون انڈیا سے۔ میرا 1 مہینے پہلے خلا ہوا ہے، اب ہم دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، البتہ خلا میں میری مرضی شامل نہیں تھی، ہماری فیملی کے مسائل کی وجہ سے یہ ہوا تھا، ہم دونوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، صرف کاغذات پر دستخط کیے تھے، کیا یہ خلا ہو گیا تھا؟ جی ہاں ہو گیا تھا، اگر میاں نے دستخط کر دیے تھے تو اگر اس پہ 3 طلاقیں نہیں لکھی تھی، خلا کا لفظ لکھا ہوا تھا تو یہ 1 طلاق بائن ہے۔ آپ جب چاہیں دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ کر سکتے ہیں، آئندہ شوہر کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ کتے کا منہ لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جائے گا۔ عابد صاحب آسٹریلیا سے۔ اگر کتے کا منہ یا زبان جسم یا کپڑے کے کسی حصے پہ لگ جائے تو کیا کریں؟ کیا اسے پاک کرانا ضروری ہوگا اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، منہ لگنے سے ناپاک نہیں ہوتا، زبان لگ جائے گی یعنی تھوک لگ جائے گا نا کپڑوں پہ تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور اس کا وہی طریقہ ہے جو عام ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ ہے، آپ پانی سے دھو لیں، اس کو 3 دفعہ دھو لیں، ویسے تو آج کل نلکوں سے تھوڑا سا رگڑ کے دھو لیں، بس پاک ہو جائے گا۔ کیا نامحرم کے سامنے کھاتے وقت نقاب ہٹا سکتے ہیں؟ میں 1 سال سے شرعی پردہ کر رہی ہوں، مجھے نامحرم کے سامنے پردہ کرتے ہوئے کھانا کھانا بہت مشکل لگتا ہے۔ مجھے کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مجبوری کے وقت نقاب ہٹا سکتے ہیں، تو کیا کھانا کھاتے وقت میں نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ نیز اور کن مواقع پہ نقاب ہٹانا جائز ہوگا؟ آپ کو نامحرم کے سامنے کھانا کھاتے ہوئے نقاب ہٹانا تو مشکل لگتا ہے، تو نامحرم کی غیر موجودگی میں کھانا کھانا کیوں مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ تو کیا مجبوری ہے کہ نامحرم کے سامنے ہی بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے؟ آپ نامحرم کے سامنے نہ کھائیں، آپ تھوڑا سا محرم کے سامنے کھا لیں کھانا، یا کہیں اور بیٹھ کے کھا لیں۔ تو جب نامحرم سامنے ہو تو جوان لڑکی کے لیے اس کے سامنے منہ کھولنا، چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے آپ سائڈ پہ ہو جایا کریں، اس میں اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اور ویسے بھی پردہ رہا کہاں جب منہ کھول ہی لیا اس کے سامنے، اور پھر کیا وہ بعد میں، یعنی پردے کا کیا فائدہ؟ تو یا تو مکمل پردہ کرنا ہے تو پھر پراپر طریقے سے کریں، یہ زیادہ اچھی بات ہے جب اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے باغ میں پھل لگانا۔ میرے دادا کا انتقال کچھ سال پہلے ہو گیا تھا، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی کی طرح کیمپس گھر میں بنا ہوا ہے جس میں زمینیں اور باغ وغیرہ ہیں، اسے ہم سب بغیر کسی پابندی کے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم باغ میں پھل وغیرہ بھی لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ عادل صاحب انڈیا سے۔ بہت غلط کر رہے ہیں آپ، دادا کی وراثت کو فوراً تقسیم کریں۔ تقسیم میں یہ نہیں کہ اس کے ٹکڑے کر دیں، بلکہ یہ جو ہے نا واضح کر دیں کہ اس وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور سب کا کوئی پرسنٹیج پتہ چل جائے، اس حساب سے اس باغ کے جو پیداوار ہے اس کو تقسیم کیا کریں۔ تو یہ اس طرح مشترک طور پہ کھانا، اس میں بعض دفعہ حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی، بہت کی طیب خاطر نہیں ہوتی، دل کی خوشی نہیں ہوتی، تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ فوراً اس کو یہ طے کریں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، پھر جو اپنا حصہ لینا چاہے اس کو اس کی قیمت دے دیں یا باغ کو تقسیم کریں، وہ پھر اگلا مرحلہ ہے، پہلی فرصت میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا۔ بال لمبے اور گھنے کرنے کا نسخہ۔ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، میں ہر قسم کا تیل استعمال کر چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اب تو جلد بھی نظر آنے لگی ہے، برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں بال لمبے گھنے اور پیارے ہو جائیں۔ میں کوئی قبلہ حکیم صاحب نہیں ہوں، نہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، نہ میں کوئی بالوں کا اسپیشلسٹ ہوں جو میں آپ کو بتاؤں کہ بال گرنا بند ہو۔ آپ ایلفی سے چپکا لیں، میرے پاس تو یہی بہترین نسخہ ہے، پورے سر میں آپ ایلفی بکھیر دیں، انشاءاللہ مزید بال آپ کے نہیں گریں گے، اور اگر گرنا شروع ہوں تو اس کا مطلب ہے ایلفی ختم ہو رہا ہے، وہاں سے اکھڑ رہی ہے، دوبارہ لگا دیں آپ ایلفی۔ اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں جو میں نے ڈاکٹر نے سنا ہے، استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔